لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا اللہ علیہ ومنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین کرام، میں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا اللہ علیہ، مومنین میں کچھ مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا ہے اس کو پورا کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، اور کچھ لوگ پورا کرتے ہوئے وہ انتقال کر گئے، اللہ کے پاس واپس چلے گئے، ان کی قضا آ گئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ لوگ ابھی اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اس کے اسباب پیدا ہو جائیں تو ہم اس عہد کو پورا کر لیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور ان کے اس روش میں ابھی تک کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی ہے اور وہ اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی وجہ یہ ہے کہ میں کربلا کے حوالے سے چند معروضات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور جو عنوان میں آج آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں وہ ہے حضرت عباس ابن علی کی شجاعت، ان کی وفا اور منصب علمداری کا پورا کرنا۔ یہ تین الفاظ جو اکثر مولا عباس علیہ السلام سے منسوب کیے جاتے ہیں، اس منصب علمداری کو اور شجاعت اور وفا کو انہوں نے کس طرح کربلا میں پورا کیا، اسی کی آج وضاحت کرنا مقصود ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مجلس کو میں اس عنوان سے بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ میرے ماموں سمیع عسکری ان کے لیے ایصال ثواب کا باعث ہو، ان کے لیے اجر کا موجب ہو، اور خود میرے لیے بھی گناہوں کا کفارہ ہو۔ حضرت عباس کا عنوان میں نے اس لیے چنا کہ میرے سمیع ماموں مولا عباس کے بڑے معتقد تھے، اور میری ننیہال میں جو 9 کے مغرب کے ٹھیک پہلے علم مبارک کی برآمدگی ہوتی ہے ہمارے ننیہال سے، تو اس وقت کے حالات ایسے ہوتے تھے کہ وہ بڑے اعتقاد کے ساتھ وہ علم اپنی طرف سے نکالتے تھے، کافی اس کا اہتمام کرتے تھے۔ ان کے چہلم کے موقع پر میں نے اس کی تفصیل پیش کی تھی، اور وہ علم میری نانی اماں مرحومہ وہاں نماز پڑھتی تھی، ان کے چوکی کے پاس وہ علم رکھے جاتے ہیں، عباس کی حاضری ہوتی ہے، وہاں ایک کرسی سے ٹیک لگا کر مجلسیں ہوتی ہیں، اور عموماً اس مجلس کو اس میں مرثیہ حضرت عباس علمبردار کا میں ہی پڑھا کرتا تھا۔ تو میں چاہتا تھا کہ اس کو اپنے ماموں سمیع عسکری کے لیے موجب اجر قرار دوں، اس لیے آپ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کر کے سید سمیع عسکری ابن سید حسن عسکری کے روح کو ایصال ثواب کر دیں، اور ساتھ میں
میری نانی اماں مرحومہ کی روح کو بھی ضرور یاد کریں، اس لیے کہ میرے سامنے وہ پورا منظر مجسم ہے جب 9 تاریخ کی شام کو حضرت عباس علمبردار کے علم کی برآمدگی ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنے عنوان کی طرف واپس آتے ہوئے کہ آج میں شجاعت عباس، وفائے عباس اور منصب علمداری عباس بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تینوں الفاظ حضرت عباس سے اس قدر کیوں منسوب ہیں۔ اکثر ہمارے ذاکرین پڑھا کرتے ہیں، ہمارے تاریخوں میں بھی ہے کہ جب مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جناب ام المؤمنین سے ازواج کی خواہش کی تھی تو ان کے پیش نظر کربلا کا واقعہ تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا فرزند ہو جو کہ میری طرف سے کربلا میں فرزند رسول کی نصرت کر سکے۔ یہ واقعہ کافی مشہور تھا، اس لیے کربلا میں عاشورہ کے پہلے ایک واقعہ جو اکثر بیان ہوتا ہے کہ جناب زہیر ابن قین نے جب مولا عباس علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ کو اس واقعے کے بارے میں معلوم ہے، تو حضرت عباس کو کیوں نہ معلوم ہوتا، جبکہ یہ پورا واقعہ زبان زد عام تھا، سبھی لوگ جانتے تھے۔ تو مولا عباس نے یہی جواب دیا کہ اے زہیر، تم ہم کو شجاعت یاد دلاتے ہو، کل کربلا واقع ہونے دینا، جنگ ہونے دینا، اس کے بعد تم دیکھ لینا کہ حضرت عباس کی شجاعت کو تم کا مظاہرہ اس دن تم دیکھ لینا۔ یہ بات حضرت عباس علمبردار کے ان کے نفس میں، ان کے دل میں کتنا جذبہ تھا اور کتنی خواہش تھی کہ ہم اس دن اپنے قوت بازو کا مظاہرہ کر سکیں۔ کربلا کی جنگ یہ ایک اصول کے تحت انجام پائی تھی۔ ایک کربلا کی جنگ کوئی حکومت یا خود خواہی کے لیے نہیں تھی، اس لیے کہ جب امام علیہ السلام جب مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں تو انہوں نے جناب محمد حنفیہ کو ایک وصیت نامہ لکھا تھا۔ جب انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے وصیت، جس میں انہوں نے اپنا موقف واضح کر دیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے انہوں نے خدا کی تعریف و توصیف کی، رسول کی رسالت، اور اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ اريد ان امر بالمعروف وانهی عن المنکر اسیرا بسیرت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی ابن ابی طالب۔ میرا جو اخراج مدینے سے ہے، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، نہ کوئی خود خواہی کے لیے ہے، نہ کوئی فساد برپا کرنے کے لیے ہے، نہ کسی پر ظلم روا رکھنا چاہتا ہوں۔ انما خرجت لطلب اصلاح امتی جدی، میرا مقصود یہ ہے کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ اور یہ اصلاح کیسے ہوگی؟ اريد ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر، اور یہ جو اصلاح امت ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعہ ہوگی۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں تمام قانون شریعت آ جاتا ہے، جس کی وضاحت کا بھی موقع نہیں ہے، کہ وہ چاہتے تھے کہ احیاء دین ہو جائے۔ یہ بات اس لیے
ضروری ہے بتا دینا کہ اس وقت کے جو معاشرتی حالات تھے کہ بنی امیہ کے شیطان صفت حاکموں نے لوگوں کے جو نفس ہے اس میں جو ان کی ملکوتی قوتیں ہیں نفس کے اندر، اس کو پوری طرح سے مقید کر دیا تھا ان کے نفسوں کے اندر۔ اس لیے ضرورت تھا کہ ان کے نفس پر ایک ایسی ضرب لگے کہ وہ ملکوتی قوتیں آزاد ہو جائیں اور نور اسلام ان کے سامنے منور ہو کر کے مجسم ہو جائے۔ اس لیے یہ جو امام حسین علیہ السلام کا جو قیام تھا اس کا جو حقیقت یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ احیاء دین کریں، اور یہ جو بیچ میں کوفہ والوں نے امام حسین علیہ السلام کو جو بلایا یا بیعت کا جو تقاضا ہوا، یہ سب اسباب تھے جو کہ بیچ میں فراہم ہوتے گئے اور اس طرح سے یہ واقعہ مکمل ہوتا گیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب ہم عنوان کی طرف واپس آتے ہیں کہ مولا عباس کے لیے جو مجھے بیان کرنا ہے، تو مولا عباس کی پوری تاریخ اور ان کا ازواج، گرچہ وہ بھی بہت اہم ہے کہ ان کی جو شادی ہوئی تھی جناب لبابہ سے، وہ بڑی ہی بلند پایہ خاتون تھیں۔ ان کے والد عبید اللہ ابن عباس، گرچہ عبید اللہ ابن عباس کی جو صفات ہیں وہ مضموم صفات میں ہمارے یہاں آتی ہیں، اور وہ جناب عباس بن عبد المطلب کے بیٹا تھے۔ تو اس کا موقع نہیں ہے کہ اس خاندان کے بعد بھی جناب ابو لبابہ کس بلند پایہ خاندان کی تھی، کیونکہ ہم ابھی اس کے تفصیل میں نہیں جانا چاہتے ہیں اور اس کا موقع بھی نہیں ہے۔ حضرت عباس علمبردار کی صرف شجاعت، ان کی وفا اور علمداری منصب کا بیان کرنا ہے۔ شجاعت کے لیے ایک مقدمہ کے طور پر میں میر انیس علی مقامہ کے 2 اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ اس شجاعت کا مفہوم زیادہ واضح ہو جائے۔ کہ میر انیس مرحوم فرماتے ہیں کہ بخدا فارس میدان تحور تھا ہو، فارس گھڑ سوار شہ سوار کو کہتے ہیں۔ بخدا فارس میدان تحور تھا ہر، لاکھ 2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا ہر۔ کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نار سے نور کے جانب اسے لائی تقدیر، ابھی ذرہ تھا ابھی ہو گیا خورشید منیر۔ میر انیس مرحوم اس کی بہادری کی بھی بات کرتے ہیں کہ شہ سوار تھا، لیکن کہتے ہیں کہ تحور تھا۔ یہ تحور یہ قابل مدح کوئی صفت نہیں ہے، یہ قابل مذمت، یہ ایک بری صفت ہے، یہ قابل مذمت صفت ہے۔ یہ جو قوت غضب ہم میں ہے اس کا یہ افراط ہے، اور یہ افراط اور تفریط کے جو بیچ کا جو میانہ یہ ہے جسے ہم شجاعت کہتے ہیں۔ تو میر انیس فرماتے ہیں کہ یہ جب تک دشمنوں کے ساتھ تھا تو اس کی یہ مذموم صفت تھی، تحور تھا یہ، لیکن جیسے ہی وہ آ گیا امام حسین کے ساتھ تو یہ ذرے سے آفتاب بنا، اور یہ دلیل ہے کہ اس کی تحور کی صفت اب شجاعت کی صفت میں تبدیل ہو گئی۔ شجاعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو انسان میں قوت غضب ہے وہ عقل کے تابع ہو جائے۔ اگر قوت غضب عقل کے تابع نہیں ہوگی اور موقع اور بے محل انسان اپنی قوت غضب کا مظاہرہ کرے گا تو اس کو تحور کہا جاتا ہے۔ اسی کا حامل وہ ہر تھا، لیکن آنے کے بعد وہ شجاعت کا حامل ہو گیا۔ شجاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ اپنے قوت بازو کا مظاہرہ کیا جائے، بلکہ اگر جب ضرورت ہو، اگر اللہ کی راہ میں قتال کرنا ہو تو اس طریقے سے اپنے بازو کی قوت کا استعمال ہو کہ جیسے لگے کہ یہ پورا لشکر صف اول سے صف آخر تک اپنی نظروں میں ہے اور یہ پورا میرے سامنے مغلوب ہے۔ اس طریقے سے اس کو مغلوب کر دیں لشکر کو۔ لیکن اگر ایسا موقع آئے کہ نہیں تم برداشت کر لو، حکمت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تم اپنی قوت غضب کو قتال سے کو آواز دو اور قتال کرو، اس لیے کہ یہ موقع یا حکمت کا تقاضا نہیں ہے، تو وہاں پر برداشت کر جانا وہ شجاعت کہلاتی ہے۔ یعنی شجاعت کو عقل کے تابع لانا ہوگا، حکمت کا تقاضا ہے تو قتال کرنا ہے، اور اس قتال اس ثابت قدمی کے ساتھ کرنا ہے کہ سارا لشکر آنکھوں کے سامنے ہیچ ہے
اور اگر برداشت کی قوت کا مظاہرہ کرنا ہے تو ایسا کہ جیسے قوت بازو میں ہمارے بازو میں قوت ہی نہیں ہے، ایک دم خاموش رہ جانا ہے۔ یہ دونوں حالات کے مطابق اس وقت اپنے بہادری کا مظاہرہ کرنا یہ شجاعت کی صفت ہے، اور اس وقت برداشت کر جانا یہ شجاعت کی صفت ہے۔ اب آئیے کربلا میں ہم دیکھیں کہ مولا عباس نے ان دونوں قوتوں کا کس طرح مظاہرہ کیا ہے۔ مولا عباس نے جب پہلا موقع یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خیمہ فرات کے کنارے نصب کر دیا جائے، اس وقت حر کا لشکر مانے ہوتا ہے، رکاوٹ ڈالتا ہے کہ نہیں، یہاں پر آپ نہیں کر سکتے۔ اس وقت یہ عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے۔ جناب زہیر ابن قیم فرزند رسول سے کہتے ہیں، یا ابا عبداللہ، ابھی ان کی تعداد کم ہے، کچھ دیر میں بہت ہو جائیں گے، ہم کو ان سے نپٹ لینے دیجیے، ہم لوگ ان پر غلبہ پالیں گے، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ حالات کچھ اور تبدیل ہوتے چلے جائیں۔ لیکن امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے جنگ میں پہل منظور نہیں، یہ حکمت کا ان کے تقاضا ہے۔ مولا عباس بھی ابھی موجود ہیں، مولا عباس نے لیکن کچھ نہیں کہا، جناب حبیب ابن مظاہر ہیں، انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا، سب لوگ یہاں پر خاموش ہیں۔ اب میں جناب زہیر قیم سے ہاتھ جوڑ کر دست بستہ کہتا ہوں، گرچہ ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن حقیقت واقعہ یہ ہے کہ صرف انہوں نے ہی مولا کو یہ کہا کہ مولا، انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ ابھی یہ لوگ کم ہیں، اور مولا نے کہا کہ مجھے جنگ میں پہل کرنا منظور نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ایک امام وقت کا حکمت کا تقاضا تھا۔ اگر اس وقت جنگ ہو جاتی تو یہ بنی امیہ کے جو زر خرید مورخین ہیں وہ یہی کہتے کہ کربلا کی جنگ پانی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ امام یہ نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ روز روشن میں یہ اصول واضح کر دیں کہ یہ جنگ جو ہو رہی ہے یہ احیاء دین کے لیے ہو رہی ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعہ میں اس کو انجام دینا چاہتا ہوں۔ وہاں پر حضرت عباس علمبردار نے اپنے قوت برداشت کا مظاہرہ کیا، اس لیے کہ تقاضۂ حکمت امام کی طرف سے حکم یہی تھا کہ ابھی برداشت کر جانا۔ یہ ایک موقع تھا، اس کے بعد اور بھی کئی موقع آئے۔ دوسری بات کی جو میں نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، تو جب عہد کو پورا 100% کر دیا جائے گا تو لفظ وفا کی بولی جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز جب پورا حاصل ہو جائے، اس کا کوئی چیز پوری حاصل ہو جائے یا کوئی عہد پورا ہو جائے، جیسے اگر کسی نے کسی کو مال دیا اور پورا مال 100% واپس آ گیا تو وہ وفیت المال کہا جاتا ہے، وہاں وفا کی لفظ بولی جاتی ہے۔ موت میں بھی وفا کی لفظ بولی جاتی ہے، اس لیے کہ توفا کی لفظ جس کا بنیادی لفظ وفا ہے، وہاں پر بھی ہے کہ چونکہ فرشتے انسان کی جو روح قبض کرتے ہیں تو جو انسان کی شخصیت ہے وہ 100% وہ فرشتے حاصل کر کے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہاں جو وفا کی لفظ استعمال ہوئی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے عہد کو 100% پورا کرنا چاہتے تھے۔ جیسے جناب سعید ابن عبداللہ حنفی جب امام علیہ السلام نماز خوف ادا کر رہے تھے اور انہوں نے سارے تیر اپنے سینے پر لیے، اور جب آخر میں نماز امام پوری ہوئی اور وہ زمین پر گر جاتے ہیں تو ان کے زبان سے صرف یہی لفظ نکلتے ہیں کہ اوفیت ابن رسول اللہ، کیا میں نے اپنے عہد کو پورا کر دیا؟ اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں، نام، ہاں تم نے پورا کر دیا، انت امامی فی الجنت، اور جنت میں تم میرے آگے آگے رہو گے۔ تو یہ وفا کا جو لفظ ہے، تو ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وفا کی لفظ کو حضرت عباس علمبردار نے کس طرح اس کو پورا کیا ہے کربلا میں۔ امام حضرت عباس علمبردار کی شجاعت اور ان کا اس عہد کو پورا کرنا جو بیعت امام علیہ السلام سے واقع ہوئی تھی، کہ کس طرح انہوں نے اس عہد کو وفا کیا ہے۔
کون کون سے موقع ہیں جب امام نے ان سے چاہا کہ جا کر تم قتال کرو، اور کون سے موقع ہیں جہاں پر امام نے چاہا کہ نہیں تم کو یہاں پر قوت برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے، قوت غضب جو تمہاری ہو وہ میرے حکمت اور میرے حکم کے مطابق کبھی تمہیں قتال پر آمادہ کرے، اور اس طرح قتال پر آمادہ کرے کہ یہ لشکر تمہارے سامنے بے معنی ہو کر رہ جائے، اور کبھی حکمت کا تقاضا ہو تو تمہیں برداشت کا ایسا مظاہرہ کرنا ہے کہ اس کے آگے شجاعت کی کوئی حد نہ ہو۔ یہ برداشت کا مظاہرہ کرنا بھی شجاعت ہوگی، اور وہ قتال کا مظاہرہ کرنا بھی شجاعت ہوگی۔ یہ 2-3 موقع، وقت کم رہ گیا ہے، میں جلدی میں پورا کرنا چاہتا ہوں، تو بہت ساری چیزیں چھوٹتی چلی جائیں گی، لیکن 2 موقع ایسے کربلا میں کئی موقع آئے، لیکن صرف ہم عاشور کے وقت کا ایک موقع جب حضرت عباس علمبردار کو امام حسین علیہ السلام نے کہا، کوفہ سے 4 آدمی ایک ساتھ آئے تھے جن کا نام تھا عمرو بن خالد سیدادی، اسدی سیدادی، دوسرے ان کے غلام 7 تھے، تیسرا جو شخص تھا وہ مجمع بن عبداللہ زائد، اور تیسرا زائد بن مجمع بن عبداللہ، اور حارث بن سلیمانی، جنادہ بن حارث سلیمانی۔ یہ جو 4 آدمی تھے یہ ایک ساتھ آئے تھے، امام سے اجازت پا کر کے یہ لوگ جنگ کرتے ہیں، اور یہ اتنے جوش میں یہ چاروں بھرے ہوئے تھے کہ چاروں ایک ساتھ فوج یزید پر حملہ کرتے، فوج عمر سعد پر حملہ کرتے، اور حملہ کرتے کرتے ان لوگوں نے احتیاط کو بالائے طاقت دیا۔ نتیجہ ہے کہ قتال کرتے کرتے یہ دشمنوں کے قلب میں پہنچ گئے، بالکل بیچ عمر سعد کے فوج کے بالکل بیچ میں پہنچ گئے۔ نتیجہ ہے کہ یہ چاروں طرف سے گھر گئے، اور دوسری طرف سے جو امام کا جو لشکر تھا اس سے یہ بالکل الگ ہو گئے۔ اب امام نے دیکھا کہ یہ جو میرے 4 جانثار ہیں یہ گھر گئے ہیں، تو انہوں نے مولا عباس کو کہا کہ بھائی یہ 4 میرے جانثار ہیں جو گھر گئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم جاؤ اور ان لوگوں کو تم مدد کرو، ان کی نصرت کرو۔ امام کا بھروسہ اپنے بھائی پر، امام کا بھروسہ اپنے بھائی کے قوت بازو، ان کے مہارت جنگ پر اور ان کی قوت پر۔ یہ جناب علی مرتضیٰ کے فرزند ہیں جن کے سامنے کوئی بھی جنگ آپ جانتے ہیں کہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ جناب عباس جاتے ہیں اور ان 4 کو وہاں سے فوج یزید کے لشکر سے وہ چھڑا کر لاتے ہیں۔ اب حضرت عباس آگے ہیں، اب حالات ایسے ہیں کہ فوج یزید، فوج عمر سعد، اس کے بعد مولا عباس قتال کر رہے ہیں، اور اپنے پشت پر ان لوگوں کو لے کے آہستہ آہستہ پیچھے امام کے لشکر کی طرف آ رہے ہیں۔ حضرت عباس اکیلے جنگ کر رہے ہیں۔ یہ حضرت عباس کی شجاعت اور جواں مردی ہے کہ ایک بھی لشکر ان 4 تک نہیں پہنچ پا رہا، اور قتال کرتے کرتے لیکن جب بالکل ہی امام کے لشکر کے قریب آ گئے، اس کو جناب یہ علامہ نقی صاحب نے غالباً مقتل مکرم سے یا کسی اور سے کوئی مقاطع سے اس کو نقل کیا اپنی کتاب میں، تو جب بالکل امام کے لشکر کے قریب آ گئے تو یہ اچانک یہ 4 میں جوش بھر گیا، اور یہ لوگ دوبارہ حضرت عباس علمبردار کی حفاظت کا حلقہ توڑ کر کے یہ لوگ دوبارہ اس فوج عمر سعد پر جا پڑتے ہیں، اور اس جوش سے قتال کرتے ہیں کہ آخر میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں۔ حضرت عباس علمبردار آ کر کے امام حسین علیہ السلام سے پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اب اس میں کئی ایک باتیں ہیں کہ حضرت عباس علمبردار کا اپنے جانثاروں کے لیے اتنا خیال کرنا کہ کسی طرح حضرت عباس کے پر بھروسہ کہ اکیلے حضرت عباس کو بھیجا، حضرت عباس کی اپنی قوت غضب اور شجاعت کا مظاہرہ، کئی ایک باتیں اس میں بات کرنے کی ہیں، لیکن وہی حضرت عباس ہیں۔ اور جب عصر عاشور حملہ ہو جاتا ہے اور حضرت عباس پوچھتے ہیں آ کر کے، جناب زینب صلوات اللہ علیہا امام کے پاس آتے ہیں کہ بھائی حملہ ہو گیا، تو یہ جناب زینب علیہ السلام جب امام کو بتا رہی، اس وقت تک امام کو پتہ تھا، حضرت عباس وہیں تھے، ان کو بھی یہ اطلاع تھی، لیکن ابھی خاموش ہیں۔ جب جناب زینب علیہ السلام نے کہا تو وہ منتظر تھے کہ اب تو وہ جو آپ نے شرط لگائی تھی کہ میں پہل نہیں کرنا چاہتا ہوں، تو اب تو پہل ہو چکی، اور انتظار ہے کہ اب امام کیا کہتے ہیں۔ لیکن امام نے اس بھائی کو
جو کہ جنگ کے لیے اپنے پورے جذبات کو اپنے سینے میں گھونٹ کر رکھے ہوا ہے، اس بھائی کو کہتے ہیں کہ بھیا امام علیہ السلام اپنے بھائی کے جذبات سے واقف تھے. اس لیے جو یہاں پر حضرت عباس کو مخاطب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے باپ تم پر فدا. بھیا میری خواہش ہے کہ تم جانتے ہو کہ ہم کو ذکر خدا کتنا محبوب ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم جا کر کے فوج یزید سے تم ایک رات کی مہلت دے دو تاکہ وہ عبادت اور ذکر الہی میں وہ رات گزارنا چاہتا ہوں. اب اس بھائی سے جو جنگ کے لیے جس کے سینے میں تنگی ہو رہی ہے، اس بھائی سے یہ کہنا کہ نہیں اب تم جا کر کے ان سے مہلت مانگو، اس کتنی بڑی قوت برداشت کا حضرت عباس کو مظاہرہ یہاں پر کرنا پڑا ہے. یہ ہے حقیقی شجاعت کا مظاہرہ، یہ حقیقی شجاعت کا مظاہرہ ہے، اور یہ وہ وفا کی پاسداری ہے جس کا امام علیہ السلام نے ہر اپنے اصحاب کے اور اعزہ کے شہید ہونے کے بعد، اکثر اصحاب و شہید ہونے کے بعد انہوں نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، جہاں سے شروع کیا ہے جب قیس بن مصر سعدادی کو کوفہ کی فوج قتل کر دیتی ہے، ابن زیاد کی فوج قتل کر، اس وقت انہوں نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا. انہوں نے تلاوت کیا تھا کہ میرا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا المؤمنین رجال صدق اللہ علیہ منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر. یعنی کچھ لوگ تو قضا پا گئے اپنا عہد پورا کرتے کرتے، کچھ لوگ انتظار میں ہیں لیکن ان کے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. اور امام مظلوم نے اکثر یہ کہا کہ دیکھو ہم جو یہ آیہ کریمہ کی برابر تلاوت کر رہے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے سارے اصحاب اسی آیہ کریمہ کے مصداق ہیں. یہ لوگ چاہے وہ جنگ کر کے قضا پا جائیں یا ابھی انتظار کر کے اپنے قوت برداشت کا مظاہرہ کریں، یہ دونوں ہی حالت میں یہ اپنے وفا کی پاسداری کر رہے ہیں. اور یہ جو حکمت کا تقاضا امام کے ہے کہ وہ کس طرح اس جنگ کو انجام دینا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کا دین سربلند رہے، اس کے مطابق ان لوگوں نے کبھی بھی امام کے حکم پر پہل کرنے کی کوشش نہیں کی. اب اس کے آگے میں بیان اس لیے نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس میں ابھی بہت ساری باتیں مجھے اور بیان کرنی تھی تاکہ اور واضح ہو جاتا، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اس لیے کہ ایک چیز اور میں جو آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ علمداری عباس ہے. حضرت عباس کا جو علم نو کو نکلتا ہے، جس علم کا میں نے تذکرہ کیا، تو ایسے ایک علم زری کے ساتھ بھی رکھا جاتا ہے. جب 10 تاریخ کو ہم لوگ زری سجانے جاتے ہیں امام بارگاہ میں، وہاں پہ رکھا جاتا ہے، تو جو سارے علم ہیں اس میں پٹکا تو ہوتا ہے، پنجہ ہوتا ہے، لیکن اس میں مشق نہیں ہوتی. مشق صرف یہ محدود ہے حضرت عباس علم بردار کے علم سے کہ اسی میں مشق باندھی جاتی ہے، اور مشق دوسرے علم میں نہیں ہوتی. چونکہ جب حضرت عباس علم بردار اس مشق کو لے کر جا رہے تھے، جب پانی کی سبیل کے لیے جا رہے تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ دشمن کو ہم بتا کر جائیں کہ دیکھو میرا مقصد کیا ہے، اور انہوں نے اپنے علم میں اس مشق کو باندھ لیا تھا. دیکھیے یہاں پر ایک بات واضح کر دیں کہ ایک ہوتی ہے صفت اور ایک ہوتا ہے موصوف. صفت یعنی کوالٹی، اور موصوف یعنی وہ شخص جو اس کوالٹی کا حامل ہو، بیئرر آف دیٹ کوالٹی. تو صفت اور موصوف، تو جب ہم کسی موصوف کا نام لیتے ہیں، جیسے ہم نے کہا نوشیروان عادل، تو اس وقت میرے ذہن میں نوشیروان، تو اس وقت میرے ذہن میں آ جائے گا، اس کی صفت آ جائے گی کہ یہ عادل ہے. یعنی جب موصوف کا نام لیتے ہیں تو اس کی صفت سامنے آ جاتی ہے. ہم نے کہا حاتم، اس وقت اس کی صفت سخاوت ہمارے سامنے آ جاتی ہے. لیکن اگر ہم صرف عدالت کا تذکرہ کریں تو میرے ذہن میں نوشیروان کا نام نہیں آتا ہے. اگر ہم سخاوت کا تذکرہ کریں تو حاتم کا نام نہیں آتا ہے. یعنی جب صفت ہم کہیں اور اس میں موصوف کا جلوہ نہ دکھائی دے تو یہ صفت تو کا وہ تو حامل ہے، لیکن یہ درجے کا فرق ہے. یہ چیز شروع ہوئی رسول کریم کے وقت میں. جب صادق کہا گیا تو اس وقت رسول کریم کی پوری شخصیت وہاں پر، یعنی کہ اس صفت میں اس موصوف کی شکل، موصوف کی وہ موصوف پورا جلوہ گر ہو گیا.
یعنی جب ہم نے کہا صادق، ہم نے جب کہا امین، تو میرے سامنے ذہن میں رسول کریم کی شخصیت آ گئی، یعنی کہ صفت کا نام لینے کے ساتھ ہی جب موصوف ذہن میں آ جائے تو وہ سمجھ لیجئے کہ وہ صفت کا کس درجہ حامل ہے۔ جب ہم کہتے ہیں مولائے متقیان، جب ہم مولود کعبہ، جب ہم کہتے ہیں قسیم نار و جنت، تو حضرت علی مرتضیٰ کی صفت کہ حضرت علی مرتضیٰ کا نام میرے سامنے آ جاتا ہے، یعنی اس صفت میں اس موصوف کا جلوہ سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام بھی رسول کریم کے ساری جنگوں میں علمدار تھے۔ جناب خیبر میں جبکہ خود رسول نے کہا کہ آج میں اسے علم دوں گا جو نا ایسا مرد ہوگا کہ وہ غیر فرار ہوگا، کرار ہوگا، اور اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا۔ اتنی بڑی سند خود حضرت علی علیہ السلام آخرت کے دن حدیثوں میں آیا ہے کہ لوائے حمد ان کے ہاتھ میں ہوگا، یہ اسلام کا، یہ دین اسلام کا پرچم ان کے ہاتھ میں ہوگا، یہ لوا اسی کا علم کو ہی کہتے ہیں لوائے حمد، جو حمد کا جو پرچم ہے حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا۔ لیکن جب علمداری کا جب صفت کا ہم بیان کرتے ہیں تو اس میں جو موصوف جلوہ گر ہوتا ہے وہ حضرت علی نہیں ہوتے ہیں، اس میں حضرت عباس ہوتے ہیں۔ کیسی علمداری حضرت عباس سے کی ہے۔ ارباب ادا، وقت نہیں ہے کہ میں اپنے